صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، ڈیئر ویورز، آج مثالی خواتین میں اس خاتون کا ذکر کرنا ہے جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جن کا ذکر کیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ 4 خواتین ہیں جو یقیناً جنت میں ضرور جائیں گی. دائرہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ 4 خاتون ضرور جائیں گی. سب سے پہلے ان کی اپنی بیٹی جن کا نام جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور پھر کہا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور اس کے بعد پھر کہا حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا. یہ وہ خاتون ہیں جو جس کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں، جو کسی نبی کی نہ ماں ہے، نہ کسی نبی کی بیوی ہیں، اور نہ کسی نبی کی بیٹی ہیں، مگر یہ ایسی خاتون ہے جس کا رسول اللہ ذکر کریں یہ بہت بڑی بات ہے. اور کس طریقے سے، کیونکہ جس دور میں حضرت آسیہ جو اپنی زندگی گزار رہی تھی وہ ایسا دور تھا کہ جابر ظالم شخص تھا جو ان کے شوہر تھے، اور اس وقت کا بادشاہ بھی تھا جس کا نام فرعون تھا، اور اس کے دور میں یہ زندگی گزار رہی تھی. یہ آج کے دور پر بہت زیادہ ہم سب کے لیے ایک درس ہے، ان سے ایک لیسن ہمیں ملتا ہے کہ آج کے دور میں بہت سے ہم جو ایکسکیوز کرتے ہیں کہ کہاں سے ہم اسلام پر باقی رہیں، کہاں سے ہم اسلام کے اوپر اپنے قدم کو قدم بڑھا سکیں، یہ ان کے لیے بہت بڑی لیسنس ہیں کہ کم سے کم حضرت آسیہ کو ہم دیکھیں اور ان کو دیکھنے کے بعد یہ درس حاصل کریں. بہرحال حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا جو فرعون کی بی زوجہ تھیں اور جابر ظالم شخص کے ساتھ گزارا ان کا ہو رہا تھا، اور وہ ظالم شخص تھا، وہ ظالم بادشاہ تھا جو خود اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، کہتا تھا جو بھی خلقت ہوئی ہے وہ میں نے کیا ہے. اور تمام بچوں کو جو اس کو ایک ہنٹس ملے تھے کہ اس کی سلطنت یعنی اس کی امپائر جو ہے وہ ختم ہونے والا، تو کئی بچوں کو اس نے باقاعدہ اس نے قتل کر ڈالا. جو بچے ماں کے شکم میں تھے اس کو بھی اس نے مار ڈالا. حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ السلام کی جو والدہ تھی جن کا نام تھا عاتقہ، یہ ان کو گھر میں بھی تلاشی ہوئی اور ان کے بچے کو بھی مارنے کی کوشش کی گئی. حضرت عاتقہ جو تھی وہ مثلا تندور میں اپنے بچے کو انہوں نے رکھ دیا، اور اس طریقے سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ گئے. اب اس سے یہ بھی ایک بات آتی ہے جس کو اللہ رکھنا چاہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کو تھوڑا سا احساس ہوا محبت بچے کی مثلا یہ احساس ہوا کہ کہیں میرا بچہ مارا نہ جائے، اگر اس کی میں پرورش کروں کہیں بچہ میرا مارا نہ جائے، تو لہٰذا انہوں نے ایک چھوٹا سا صندوق بنایا اور دریائے نیل میں روانہ کر دیا کہ بھائی میرے بچہ کہیں بچ جائے. اور اپنی بچی جن کا نام کلثوم تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی، ان سے وہ دریا کے کنارے کنارے چلتے ہوئے جا رہی تھی کہ دیکھیں یہ صندوق کہاں تک پہنچتا ہے. اور اس وقت حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا جو وہاں موجود تھی، ان تک یہ جب جیسی ان کے دربار کے ان کے محل کے قریب پہنچا تو حضرت کلثوم سمجھ گئی کہ اب یہ ان کے جگہ پہنچ رہا ہے. حضرت آسیہ اپنے شوہر فرعون کے ساتھ کھڑی تھی. جب انہوں نے صندوق کو دیکھا اور صندوق کو کھولا تو بہت پیارا سا ایک بچہ نظر آیا. تو حضرت آسیہ نے اس بچے کو اپنے آغوش میں لیا، پرورش کی، اور جب فرعون نے اس بچے کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ کہیں یہ بچہ وہ تو نہیں جو ہمارے امپائر کو ختم کر ڈالے. کیونکہ جو انسان غلط ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈرتا بہت ہے. جو انسان جو غلط ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے جس کو کہا جائے پول کرنے کی یعنی کوشش کرتا ہے، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں اپنی زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں کریب مینٹالٹی، کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے نقصان تاکہ ہمارا فائدہ ہو جائے، چاہے کسی کا نقصان ہو تو کیا ہو. بہرحال اس نے حضرت آسیہ نے اس بچے کو بچانے کی خاطر کہا کہ یہ بچے میں میری جان ہے، یہ بچہ دیکھو ہمیں تو بچہ ہمیں عنایت نہیں ہوئی ہے، تو کم سے کم اس بچے کو ہم لے لیں تاکہ ہم اس کی پرورش کر سکیں. اس بچے میں میری روح نظر آ رہی ہے.
انہوں نے اپنے طریقے سے کوشش کی، مگر فرعون جو بہت ایک ضدی اسٹبن انسان تھا، اس نے اس بات کو سوچتے ہوئے اس نے کہا کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، جو اس وقت بچے تھے، چھوٹے سے اور بچے تھے، تو ان کے سامنے کچھ جوہرات رکھے اور کچھ آگ رکھا گیا تاکہ دیکھا جائے بچہ کس طرف اٹریکٹ کرتا ہے. اگر نبی ہے تو ظاہر سی بات اچھی چیز طرف جائیں گے، اور اگر نبی نہیں ہے، ایک عام عادی بچہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے آگ کی طرف جائیں گے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا، اور جس کی محافظ اللہ حفاظت کرے، اور جس کی محافظت کے لیے حضرت جبرائیل کو بھیجا گیا، تو حضرت جبرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی طرف لے گئے، اور وہ آگ کو ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنی زبان پر بھی، دہن میں بھی رکھ دیا. تو اس سے فرعون کو یقین ہو گیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے جو میرے امپائر کو ختم کرے گا. اس طرح سے حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے لگے. بچے کی دودھ کی ضرورت پڑی تو جو لوگوں کو تلاش کیا گیا تو کسی سے دودھ نہیں مل پا رہا تھا، تو یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھی حضرت عاتقہ کے ذریعے سے ان کو دودھ ملا، اور اپنے بچے کو انہوں نے دودھ پلایا. اور اس کے بعد حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، جنہوں نے ایک نبی کی پرورش کی، نبی کی جان بچائی. یہ بھی ایک بہت بڑا ہم لوگوں کے لیے درس ہے کہ جہاں تک انسان ہو کوشش کرے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ خدا نہ کرے اچھا نہ کر سکیں تو کم سے کم اس کے ساتھ برا بھی نہ کرے. بہرحال حضرت آسیہ کو دولت کی کمی نہیں تھی، مگر انہوں نے اس بچے کی پرورش کی. اور اس کے بعد پھر حضرت آسیہ جو تھی، فرعون کی ایک بیٹی تھی جس کی وہ بال کو سنوار رہی تھی. سنوارتے سنوارتے ان کی زبان سے یہ ورڈ نکل آیا، کیونکہ جہاں تک ہو سکتا تھا انہوں نے اپنے آپ کو تقیہ میں رکھا، چھپا کر رکھا. محل میں کوئی ایک مقام بنایا جہاں پر وہ عبادت کیا کرتی تھی خداوند عالم کی. تو ان کی زبان سے اس وقت نکل گیا، جس میں وہ اپنی فرعون کی بیٹی کے بال کو سنوار رہی تھی، نکل گیا کہ لعنت ہو اس پر جو موسیٰ کے اللہ کو نہیں مانتا، جو ہارون کے اللہ کو نہیں مانتا. یہ ورڈ وہ لڑکی سن کر فرعون کو جا کر اس بات کو اس نے کنوے کیا، اور کرنے کے بعد جب فرعون ظاہر طور پر آنے کے بعد حضرت آسیہ سے پوچھا، تو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم اس اللہ کو چاہتے ہیں جو موسیٰ کا اللہ ہے، ہم اس اللہ کو خدا مانتے ہیں جو ہارون کا بھی اللہ ہے، ہم تجھے خدا نہیں مانتے. بہرحال یہ سننا تھا. اس نے بہت ظلم کیا، بہت کنوینس کرنے کی کوشش کی، مگر جو حقیقی محبت اللہ سے کرے پھر اسے اس طریقے کے لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی. بہرحال اس نے اتنا ظلم کیا، اس حد تک اس نے ظلم کیا کہ حضرت آسیہ کے دونوں ہاتھوں میں اس نے کیل لگوا دی، کیل سے اس کو لگا دیا، اور اس کے بعد جلتے ہوئے دھوپ میں، سورج میں اس کو نکال کر ان کو رکھ دیا گیا، اور ان کے سینے پر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا گیا تاکہ ان کو آہستہ آہستہ اذیت ہو. یہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے. جبکہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے اس وقت دعا مانگی خداوند عالم سے، اور ان کی دعا بھی مستجاب ہوئی کہ خداوند عالم ہمیں جنت میں وہ مکان قرار دے، جنت میں وہ مکان جو تجھے عزیز ہو. یعنی اس حالت میں بھی خداوند عالم سے اتنی محبت کا اظہار کرنا یہ ایک بڑی سعادت مندی تھی ان کی. اور دوسرا انہوں نے دعا مانگا کہ پروردگارا ہمیں اس ظالم جابر جو فرعون جو میرا شوہر ہے اس سے ہمیں نجات دیتے ہیں. پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور الحمدللہ 4 نابغہ خواتین میں ان کا نام شمار کر لیا گیا. اس سے ہمیں ہر آپ کو سب کو یہی درس ملتا ہے کہ جب بھی اگر اللہ اور اہل بیت علیہم السلام کی بات ہو، چاہے سامنے والا جتنا بھی مضبوط ہو، چاہے سامنے والا جتنا بھی پاورفل ہو، ہم کبھی ان ہستیوں کے جس کے لیے اللہ نے جس ہمارے دل میں ان کی محبت کو قرار دیا، اللہ کو ہم ان کی توحید کو ہم قبول کرتے، کبھی بھی اس پر آنچ نہ آئے، ہمیشہ اس کا ساتھ دیں، ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں. یہ جو
ظلم ہے یا جو اس طریقے کے لوگ ہیں، جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پاور ہے، ہم بہت کچھ ان کا بگاڑ سکتے ہیں، یہ وقتیہ ہوتا ہے عزیزوں. بہت چھوٹے سے مختصر سے وقت ہوتے ہیں جس میں وہ اپنی اصلیت دکھا دیتے ہیں، اپنی حقیقت کو بتا دیتے ہیں دنیا والوں کو کہ وہ حقیقت در حقیقت وہ ہے کیا، وہ ہے کیا. مگر اس حالت میں ہمیں اپنے قدم کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے. ہمارا اللہ تھا، اللہ ہے اور ہمیشہ ہمارا اللہ رہے گا. ہمارے اہل بیت تھے، ہمارے اہل بیت ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. کبھی بھی ان کا دامن نہ چھوڑیں. انشاءاللہ پروردگارہ ہمیشہ آزمائش کے بعد ہی، امتحان کے بعد ہی انسان کو پروموشن دی جاتی ہے، پروموشن ملتی ہے. تو خداوند عالم بھی ہم سے امتحان لیتا، اپنے اچھے بندوں سے امتحان لیتا ہے، ان سے نہیں لیتا ہے جو اللہ کی پرواہ نہ کرے اور اس کی پرواہ کیے بغیر لوگوں پر ظلم کرے، لوگوں پر وہ جبر کرے، وہ حرکت انجام دے جس سے لوگوں کی دل شکنی ہو جائے. وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. تو بہرحال چند دنوں کی مہلت یزید کو بھی ملی تھی، چند دنوں کی مہلت ایسے لوگوں کو بھی دی جاتی ہے. بس ہم حسینی ہیں اور انشاءاللہ خدا ہمیشہ ہمیں حسینی بن کر رہنے کی قرار دے. اور انشاءاللہ خداوند عالم آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہمیشہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے. اور انشاءاللہ عبادت بر وقت کریں، اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہر وقت کریں اور ان کے دشمنوں سے ہمیشہ نفرت کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.